المستقیم، بندہ اللہ سے مخاطب ہے خود اللہ کے سکھائے ہوئے الفاظ میں، یعنی اے اللہ ہماری ہدایت فرما اس راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی نہیں۔ اور پھر فرمایا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نعمتیں کی، جو نہ ان میں سے تھے یا نہ ان کا راستہ تھا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا راستہ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اچھوں کا ایک گروہ بنایا اللہ نے اور بروں کے دو گروہ بنائے۔ ایسا کیوں کیا؟ اچھوں کا ایک گروہ اور بروں کے دو گروہ۔ قرآن کریم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ان دو قیمتی چیزوں میں سے ایک ہے کہ جن کو اللہ کا رسول اپنے بعد اپنی امت کو دے کر گئے، اور شیعہ کتب میں، اہل سنت کتب میں آپ سب سنتے رہتے ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، دونوں کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ میں عنقریب تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، اور میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت، میرے اہل بیت۔ پھر ان کے بارے میں چند نکات بتائے امت کو، اور اس وقت کی جو امت ہے جن سے یہ بات کی گئی انہیں آج ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، یعنی یہ جو وصیت تھی اور یہ جو نصیحت تھی رسول اللہ کی، اور یہ جو دونوں امانتیں تھیں، سب سے پہلے یہ کن کو ملی؟ جن کو ہم صحابہ رسول کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں۔ ایک نقطہ جو فرمایا وہ یہ کہ فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم نے ان دونوں سے تمسک کیا، یعنی ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا، کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک کو نہیں، دونوں سے تمسک کیا تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، جب تک تم نے ایسا کیا۔ پھر دوسرا نقطہ یہ فرمایا فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، کہ یہ بات بھی جان لو کہ یہ دونوں، قرآن، اللہ کی کتاب اور میری اطرت، میرے اہل بیت، یہ ہرگز جدا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض پر، یعنی حوض کوثر پر، یہ اکٹھے میرے پاس آئیں گے، اکٹھے میرے پاس وارد ہو، ان میں جدائی نہیں۔ بعض حدیثوں میں یہ فرمایا کہ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، انہیں کچھ سکھانے کی کوشش نہ کرنا،